تبیان لکل شیء، یہ تبیان ہے، ہر چیز کو کھول کھول کے بیان فرمانے والا ہے۔ یہ قرآن کی صفت ہے کہ وہ تبیان ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اور یہی شرف اور یہی صفت اور یہی خوبی اللہ نے صاحب قرآن کو بھی عطا فرمائی ہے کہ صاحب قرآن کے لفظ بھی بے فائدہ نہیں ہوتے، حضور کے لفظوں میں بھی معنی و معرف کے سمندر ملزم ہوتے ہیں۔ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں تو وہ لفظ ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو، لیکن اس میں معنی و معرف کے سمندر پوشیدہ ہے۔ آج جس طرح سارے علوم و معرف قرآن سے نکل رہے ہیں، اسی طرح بے شمار علوم و معرف کا منبع و ماخذ اللہ کے رسول کی احادیث ہیں، اللہ کے رسول کے ارشادات ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اوتیتو جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم بنایا ہے کہ میں لفظوں میں معنی کے سمندر سمونے کا گر اور فن جانتا ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ فن عطا فرمایا۔ میں نے صرف نمونہ کے لیے کہا فاصدع بما تؤمر۔ قرآن کی بہت سی آیات ہیں جن کو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ جامع ترین آیات ہے۔ ایک تو قرآن خود جامع ہے، پھر کچھ آیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے معنی کو اپنے اندر اکٹھا کر لیا اور سارے قرآن کو گویا دو لفظوں میں سمو دیا، فاصدع بما تؤمر، ڈو ایز ڈائریکٹڈ، جو کہا گیا اس پر عمل کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سیرت ہے یا حضور کی جو مبارک ارشادات ہیں، ان کے اندر بھی یہ جامعیت موجود ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جس طرح قرآن کریم کا ایک حصہ علم الاحکام ہے، ڈوز اور ڈونٹس پر مشتمل ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور قرآن کے کئی اور حصے ہیں۔ قرآن کے کچھ حصوں نے عقائد کی اصلاح فرمائی ہے، مکی صورتیں جو ہیں بیشتر عقائد کی اصلاح فرماتی ہیں، ان میں ایمانیات ہیں اور یا عبادات ہیں، اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں عبادات بھی ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے جملہ اصول اور جملہ قوانین، جملہ ضوابط، قواعد، یہ ہمیں مدنی صورتوں نے عطا فرمائے۔ جو احکامات ہیں وہ بیشتر مدنی صورتوں نے عطا فرمائے۔ جو روزے ہیں یہ بھی مدینہ جا کے فرض ہوئے، جو زکوٰۃ ہے یہ بھی مدینہ جا کے فرض ہوئی ہے، جو حج ہے یہ بھی مدینہ میں فرض ہوئی ہے۔ ایک فرض ہے ہمارا نماز جو مکہ میں فرض ہوا، وہ بھی مکی زندگی کے 10ویں سال، یعنی معراج کے موقع پر 5 نمازیں، اس سے پہلے 2 نمازیں تھیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، 2 نمازیں فرض تھیں، اس کے بعد 5 جا کے ہوئی 10ویں سال میں، اور باقی 3 اہم ترین فرض جو ہیں روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ تینوں کے تینے مدینہ میں جا کے فرض ہوئے۔ اور اس کے بعد مدنی زندگی میں آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کا حصہ اترا ہے، وہ جو 28 مدنی صورتیں ہیں انہوں نے زندگی گزارنے کے جملہ احکامات ارشاد فرمائے۔ جملہ احکامات جو ہیں زندگی گزارنے کے، وہ مدنی صورتوں کی 28 صورتوں، اور ان 28 مدنی صورتوں میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو معمول ہے الاتقان فی علوم القرآن میں، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو روایت فرمایا کہ حضرت عمر اپنی جو رعایا تھی، آپ کی جو ریاست کے شہری تھے، ان میں سے ہر شہری پر آپ نے 5 صورتوں کا علم حاصل کرنا لازم قرار دیا تھا کہ وہ 5 صورتوں کو پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے اور 5 صورتوں پر عمل کریں گے۔ وہ 5 کی 5 صورتیں کون سی ہیں؟ ایک سورۃ البقرہ ہے، پھر سورۃ النساء ہے، پھر سورۃ المائدہ ہے، پھر سورۃ الحج ہے، اور پھر سورۃ النور ہے۔ یہ 5 صورتیں وہ مدنی صورتیں ہیں جن کا علم حاصل کرنا ہر ایک شہری پر حضرت عمر نے فرض قرار دیا کہ یہ احکامات کی صورتیں ہیں۔ یہ احکامات کی صورتیں کیا بتاتی ہیں؟ احکامات کی صورتیں جو ہیں وہ انسانوں کو مل کر رہنا سکھاتی ہیں، انہوں نے مل کر کیسے رہنا ہے۔ بلکہ میں عرض کروں کہ دنیا میں جتنے نظام آئے اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد، چاہے وہ آسمانی مذہب تھے، چاہے وہ انسانی مذہب تھے، وہ مین میڈ تھے یا وہ آسمان سے اترے ہوئے مذاہب تھے، جتنے مذاہب بھی دنیا میں اترے، یہ جتنے ازم بھی اس دنیا میں آئے، چاہے انسانوں نے بنائے تھے، سوشلزم بنایا، کمیونزم بنایا، جتنے ازم آئے اس دنیا میں، ان سارے ازمز کا، ان سارے مذاہب کا، ان سارے نظاموں کا مقصد کیا تھا؟
مقصد یہ تھا کہ انسان کو مل کر رہنا کیسے چاہیے. مختلف انسان ہیں، انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. انسان کی سوشیولوجیکل تعریف ہے کہ ہی از اے سوشل اینیمل. انسان وہ اینیمل ہے، وہ حیوان ہے کہ جو اکیلا نہیں رہ سکتا. انسان نے انسانوں کے ساتھ مل کے رہنا ہے. اگر اکیلا ہو جائے تو یہ خوف سے بھی مر جاتا ہے. اگر اکیلا ہو جائے تو یہ خوف سے بھی مر جاتا ہے. یہ پڑوسی جن سے ہم روز لڑتے ہیں، یہ ہماری زندگی کو جینے کا سہارا دیتے ہیں. جن پڑوسیوں سے روز لڑتے ہیں، کسی نہ کسی بات پہ لڑائی ہوتی ہے، ان پڑوسیوں کی وجہ سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ انسانوں کا معاشرہ ہے. اگر یہ اٹھ جائے تو ہمارا گھر ہمیں کاٹنے کو دوڑے. جن اپنے گھر میں بسنے والے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، بچوں سے روز لڑتے ہیں، یہی ہیں جو ہمیں وہ جو ہیبیٹیٹ دیتے ہیں. وہ انسانی ہیبیٹیٹ ہے، وہ انسانی ماحول ہے کہ جس کے اندر انسان خوف سے مرتا نہیں، بلکہ جس کے اندر اسے جینے کا سہارا اور ماحول ملتا ہے. اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. انسان انسانوں میں رہ سکتا ہے، سوشل ہے. جب سوشل ہے تو اب اس سے اگلی بات یہ تھی کہ جن انسانوں کے بغیر یہ نہیں رہ سکتا، ان کے ساتھ رہنے کا طریقہ تو سیکھ جائے. جن کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے، نہ ماں باپ کے بغیر رہ سکتا ہے، نہ بچوں کے بغیر رہ سکتا ہے، نہ بیوی کے بغیر رہ سکتا ہے، نہ اگر عورت ہے تو خاوند کے بغیر رہ سکتی ہے، نہ یہ بہن بھائیوں کے بغیر رہ سکتا ہے، نہ یہ پھوپھیوں خالاؤں کے بغیر رہ سکتا ہے، نہ یہ چچاؤں اور دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کے بغیر رہ سکتا ہے، نہ یہ دوستوں کے بغیر رہ سکتا ہے، نہ یہ متعلقین کے بغیر رہ سکتا ہے، نہ یہ اپنے محلے والوں کے بغیر رہ سکتا ہے، نہ اپنے کولیگز کے بغیر رہ سکتا ہے. اس نے کہیں کام پہ بھی جانا ہے. جب کام پہ جانا ہے تو جن کے ساتھ کام کرنا ہے ان کے ساتھ کام کرنے کی کوئی اصول و ضوابط ہونے چاہیے. جو کام کرنا ہے اس کام کے کچھ اصول ہونے چاہیے. جب انسان انسانوں کے بغیر نہیں رہ سکتا تو دنیا کے جتنے مذاہب اور نظام آئے تو صرف اس لیے آئے کہ جن کے بغیر نہیں رہ سکتا ان کے ساتھ کیسے رہے. اسلام بھی سارے کا سارا اس لیے آیا ہے. انسان کو انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور بالخصوص جو علم الاحکام ہے قرآن کا، وہ اس لیے آیا ہے. ہم قرآن کی اس علم الاحکام پہ بات نہیں کرتے، ہم حدیث کے حصہ احکام کی بات کرتے ہیں کہ حدیث پاک کا بھی ایک معتد بھی حصہ وہ ہے کہ جس میں انسانوں کو انسانوں کے ساتھ رہنا سکھایا گیا ہے. اس میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، اس میں یہاں تک کہ اس میں صرف انسانوں کی بات بھی نہیں ہے. حدیث نے ہمیں جانوروں کے ساتھ رہنا بھی سکھایا ہے. حدیث نے پرندوں کے حقوق بھی بتائے ہیں. حدیث نے غلاموں کے حقوق بھی بتائے ہیں. اس نے زیر دستوں کے حقوق بھی بتائے ہیں. اس نے بالا دستوں کے یا زبردستوں کے حقوق بھی بتائے ہیں. حدیث پاک نے جہاں ایک the most minutest unit، اگر 2 دفعہ ہم اسے سپرلیٹو ڈگری میں لے جائیں، سب سے کم ترین انسانوں کا جو یونٹ ہے وہ میاں اور بیوی ہے، جہاں سے انسانوں کے اکٹھے رہنے کا آغاز ہوتا ہے حضرت آدم حضرت حوا سے. وہ جو بنیادی یونٹ ہے خاندان کا، ایک فیملی کا، وہ میاں اور بیوی ہیں. اس میاں اور بیوی سے لے کر یہ جو بین الاقوامی تعلقات ہیں، مختلف ممالک کے درمیان انسانی برادری کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ سارے کے سارے تعلقات کا تعین کر دیا ہے قرآن نے بھی اور حدیث نے بھی. ہمارے لیے کسی چیز کو قرآن نے ادھورا نہیں چھوڑا، کسی چیز کو حدیث نے ادھورا نہیں چھوڑا. دنیا آج امن کی تلاش میں ہے. دنیا امن کی تلاش میں ہے. میں جس پوائنٹ کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، دنیا کو پیس اور امن کی تلاش ہے. اس وقت آپ سارے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے. کوئی بھی عالمی تنظیم ہو یا علاقائی تنظیم ہو، چاہے وہ اقوام متحدہ کی شیلٹر تلے ہو، چاہے وہ کسی بھی علاقائی سطح پر ہو، پیسیفک رم ہو، وہ شنگھائی ہو، یا کوئی بھی اور تنظیم، وہ سارک ہو یا مختلف آپ نام لیتے چلے جائیں، عرب ممالک کی اپنی تنظیم ہے، OIC ہو، اسلامی ممالک کی تنظیم ہو، یا عرب لیگ ہو، کوئی بھی تنظیم چاہے علاقائی ہے، یہ چاہے وہ عالمی ہے، چاہے وہ مقامی سطح پر ہے، چاہے وہ بین الاقوامی سطح پر ہے یا ملکی سطح پر ہے، کوئی بھی تنظیم ایسی نہیں کہ جس کا اجلاس ہو اور اس اجلاس میں ٹو مینٹین پیس ان دا ورلڈ جو ہے اس کے اہم ترین ایجنڈے کا پوائنٹ نہ ہو کہ دنیا میں امن کو کیسے قائم رکھا جائے. حاضرین محترم، امن کے قیام کا ایک ہی گر ہے جو ہمیں قرآن نے بتایا اور حدیث نے بتایا کہ اس گلوب پہ، اس زمین کے اوپر جتنے انسان بستے ہیں
ان میں سے ہر انسان کی حدود